بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1549 ہے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین، وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انک بلا شبہ آپ لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا جس کو آپ چاہیں، ولیکن لیکن اللہ یہدی اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ ہوا اور وہ اعلم خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا اور وہ مشرکین کہتے ہیں، ان نتبع اگر ہم پیروی کریں، الہدی ہدایت کی، معکا تمہارے ساتھ، نتخطف تو ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا اپنی زمین سے، اولم نمکن لہم اللہ نے فرمایا کیا اور نہیں ہم نے جگہ دی انہیں، حرمن حرم میں، آمیناً جو امن والا ہے، یجبا لائے جاتے ہیں، الیہ ہر جانب سے اس کی طرف، ثمرات کل شیء ہر قسم کے پھل، رزقا بطور رزق کے، من لدنا ہماری طرف سے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں کے اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ترجمہ یوں ہے، اے محمد تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اے پیغمبر۔ دوسری بات، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ تیسری بات، وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ چوتھی بات، کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ پانچویں بات، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی۔ چھٹی بات، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں۔ ساتویں بات، اور یہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ آٹھویں بات، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صاف طور پر بتلا دی کہ پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت کے بارے میں ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ابو سعید بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو فرمایا کہ ابو جہل اور ابو طالب دونوں کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچ کر، جو آپ کے چچا تھے، آخری وقت میں کہا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مگر ابو طالب نے قبول نہیں کیا، کہ کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب نے نار جو ہے اپنی آر کا لحاظ نہیں رکھا، نار کے ڈر سے، اور اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا آگ کے خوف سے۔ تو اس طرح کہہ کر ابو طالب تو اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی ابو طالب کے بارے میں بھی اور ابو جہل کے بارے میں بھی، اور وہ اعلم بالمہتدین سے یہ بات بتلائی جا رہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر انداز میں یہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت پانے والا اور کون ہدایت، اور یہ بات یہ بات بتائیے کہ اللہ تبارک یہ ہدایت اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 142 میں کہا گیا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 272 میں کہا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا وما اکثر الناس ولو حرص بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ کہ آپ ان کے ایمان لانے کی خواہش کریں۔ یہاں یہ بات بتا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔